بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اصول الشاشی، اور یہ اصول فقہ کا ہمارا پہلا سبق ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نور الانوار، پھر اس کے بعد حسامی، اور اس کے بعد توضیح تلوی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر موقع ملا تو جو مسلم ثبوت ہے اس کو بھی انشاءاللہ سبقاً پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے اصول الشاشی۔ اصول شاشی کا سب سے پہلا سبق ہے، یہ اصول فقہ ہے، یعنی فقہ کے اصول ہے، جس سے یعنی ابھی اس کی تعریف کریں گے کہ اصول فقہ کیا ہے، اس کے دونوں تعریف کریں گے، تعریف اضافی بھی کریں گے، تعریف لقبی بھی کریں گے، اور پھر اس کے موضوع کہ اس میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے، اور پھر اس کی غایت کہ غایت کے بارے میں کہ اس کی غایت کیا ہے، کہ اس کو ہم پڑھ لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اور مصنف اس کا اصول شاشی کا مصنف کون ہے، اور اصول فقہ کا مدون کون ہے۔ تو اس بارے میں آج کا ہمارا پہلا سبق ہے۔ تو سب سے پہلے ہے تعریف اضافی۔ تعریف اضافی کس چیز کی ہے؟ اصول فقہ۔ اصول فقہ تعریف اضافی اس کو کہتے ہیں کہ مضاف، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف کی الگ تعریف ہو جائے اور فقہ کی الگ تعریف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تعریف اضافی۔ اور تعریف لقبی اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصول فقہ اصطلاح میں کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی یہ کس فن کا نام ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعریف لقبی۔ تو سب سے پہلے ہم تعریف اضافی کرتے ہیں، اصول کی تعریف کریں گے اور پھر فقہ کی تعریف کریں گے، اصول کی تعریف اور پھر فقہ کی تعریف کریں گے۔ تو اصول کی تعریف، اصول کس کو کہتے ہیں؟ اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں ہم کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ، کہ جس پر غیر کی بنا ہو، غیر کی بنا ہو اس پر، تو اس کو اصل کہتے ہیں۔ مثلا دیوار ہے تو دیوار کے نیچے جو بنیادیں ہیں اس کو اصل کہتے ہیں، تو اصل ما یبتنی علیہ غیرہ۔ لیکن اصطلاح میں یعنی اصول فقہ میں اصل کس کو کہتے ہیں؟ دلیل، قاعدہ اور راجح کو۔ ھذا اصل، یہ دلیل ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ راجح ہے۔ فقہ جو ہے ہوا علم، فقہ ایک علم ہے، بالاحکام الشریعۃ، احکام شرعیہ، احکام شرعیہ کا علم ہے، لیکن وہ احکام کیا ہو؟ الفرعی ہو، الفرعیہ بالاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کا علم ہے، الفرعیہ کہ وہ احکام کیا ہو؟ فرعی ہو، العملیہ، العملیہ اور وہ کیا ہو؟ عملی ہو، من الادلۃ التفصیلیہ، من الادلہ التفصیلیہ۔ فقہ هو علم بالاحکام، کہ ان احکام کا علم ہے جو احکام شرعیہ ہے، فرعیہ ہے، عملیہ ہے، اور اس کو ثابت کیا گیا ہو من الادلۃ التفصیلیہ، ادلہ تفصیلیہ سے اس کو حاصل کی گئے ہو، تو اس کو کہتے ہیں فقہ۔ اور فقہ یہ تو اصطلاحی معنی ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے جاننا، سمجھنا۔ ابھی علم جب کہا تو اس میں سارے علوم داخل ہو گئے، احکام کہا تو اس میں علم صرف، نحو، منطق سب داخل ہو گئے، شرعیہ سے علم صرف، علم نحو، منطق نکل گئے، فرعیہ سے علم کلام، اس لیے کہ وہ عقائد ہے اور وہ فرعیہ نہیں ہے بلکہ وہ اصول ہے، اور عملیہ کہا تو اس سے عالم تصوف نکل گیا، اس لیے کہ وہ عملیہ نہیں ہے بلکہ قلبی ہے۔
من الادلۃ التفصیلیہ، ادلہ تفصیلیہ کے بارے میں پڑھیں گے ابھی. پھر تعریف لقبی یعنی اصول فقہ. اصول فقہ جو الگ فن ہے ایک اس کو کہتے ہیں، تو اس کی ہم تعریف کریں گے. ہوا علم بقواعد، هو علم بالقواعد يتوصل بها المجتهد يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام عملية أو الشرعية من الأدلة التفصيلية. من الأدلة التفصيلية. وعلم بقواعد، وہ ایسے قواعد کا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے یعنی جس قواعد کے ذریعے سے مجتہد استنباط کر سکتے ہیں احکام عملیہ کو، یعنی احکام شرعیہ کو، الاحکام الشرعیہ من الادلہ تفصیلیہ، جو ادلہ تفصیلیہ ہے. اور ادلہ تفصیلیہ الدلیل التفصیلی ہوا دلیل جزئی، دلیل جزئی ہو جو ایک خاص مسئلہ میں ہو اور ایک معین مسئلہ کے بارے میں حکم ہو اس میں، تو اس کو کہتے ہیں دلیل تفصیلی. وہ علم بقواعد، اصول فقہ کہتے ہیں ایسے علم یعنی ایسے قواعد کا علم کہ جس قواعد کے ذریعے سے مجتہد استنباط کر سکتا ہے احکام عملیہ کو، مستنبط کر سکتے ہیں کس سے؟ ادلہ تفصیلیہ سے. ابھی اس علم کا موضوع کیا ہے؟ الادلہ والاحکام، ادلہ اور احکام ہے. لیکن ادلہ اور احکام کس طرح ہے کہ الادلۃ انہا مثبتۃ للاحکام، کہ ادلہ اس حیثیت سے کہ وہ ثابت کرنے والے ہو احکام کو. والاحکام من حیث انہا مثبتۃ، یعنی ادلہ اور احکام ہے لیکن ادلہ میں قید مثبتہ ہے کہ اس سے احکام کو ثابت کیا جائے، اور احکام ہے لیکن اس حیثیت سے کہ ادلہ سے اس کو ثابت کیا گیا ہو. تو یہ الادلہ والاحکام میں یہ حیثیت کہ یہ مثبت ہے اور یہ مثبت ہے، یعنی یہ ثابت کرنے والے ہیں اور اس کو ثابت کی گئی ہے. کس سے یہ ثابت کی گئی ہے؟ کس سے؟ احکام ادلہ سے، اور ادلہ سے احکام کو ثابت کیے گئے ہیں. تو یہ موضوع ہے، یعنی اس علم میں ادلہ اور احکام سے بحث ہے. اب اس علم کا غائد کیا ہے؟ تحصیل القدرہ، تحصیل القدرہ على استنباط الأحكام الشرعية
من الأدلة التفصیلیہ۔ تحصیل القدرہ کہ ایسا قدرت حاصل ہو جائے، یہ علم ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ایسا قدرت حاصل ہو جائے کہ ہم استنباط کر سکیں احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے، یعنی ادلہ تفصیلیہ سے احکام شرعیہ کے استنباط کی قدرت حاصل ہو جائے، یعنی اس کے حاصل کرنے کے لیے اس فن کو پڑھا جاتا ہے۔ ابھی اس کے مصنف کے بارے میں کہ اس کا مصنف کون ہے، تو مصنف کے بارے میں تو صحیح معلوم نہیں ہے، لیکن جو راجح قول ہے اس کے مصنف رحمہ اللہ کا نام ہے نظام الدین الشاشی، نظام الدین الشاشی ہے، اور اس کتاب کا نام جو ہے اصول شاشی کا نام یہ جانے جاتے ہیں کس سے؟ خمسین سے، اس کو خمسین کہتے ہیں۔ تو نظام الدین الشاشی ہے جو شاش کے رہنے والے ہیں، اور یہ قول جو ہے یہ اکثر کتابوں میں لکھا ہے، باقی اس کے بارے میں دو تین اقوال اور بھی ہے، لیکن نظام الدین الشاشی عام کتابوں میں اس کا نام ہے، اور شاشی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شاش کے رہنے والے ہیں، شاش، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں شاشی۔ مدون اول کے بارے میں ابو الوفا الابغانی نے مقدمۃ تحقیق لے اصول السرخسی، اصول السرخسی مقدمۃ تحقیق لے اصول السرخسی میں تفصیل سے اس پر بحث کی ہے، اور جو مکتبۃ البشریٰ یہ اصول شاشی کی کتاب ہے اس میں تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کا مدون اول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سراج الامہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اس نے کتاب لکھی کتاب الرائے، پھر اس کے بعد امام ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری اور محمد ابن الحسن الشیبانی نے اس پر عمل کیا، اور اس کو اور اس کے بعد پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی الرسالہ، پھر اس کے بعد ابو منصور ماتوریدی نے کتاب لکھی مآخذ الشریعہ، پھر کرخی امام کرخی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، پھر اس کے شاگرد جو ہے اصول جساس کے نام سے کتاب لکھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقویم الادلہ لکھی گئی، اور پھر اس کے بعد بہت ساری کتابیں لکھی گئی اس فن میں، یعنی اصول فقہ میں۔ تو سب سے پہلے جو عام مشہور ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الرسالہ، لیکن اس مقدمے میں تحقیق کے ساتھ لکھے کہ کتاب الرائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب تھی، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کے مدون اول ہے، تو جب وہ تدوین کر رہے تھے اپنے فقہ کو تو کس اصول کے تحت کی ہے، تو اصول تو ضرور ہے، تو جس طرح امام حنیفہ رحمہ اللہ نے عام کتاب میں لکھا ہے کہ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ میں کوئی تصنیف نہیں ہے اپنی، بلکہ اس کے شاگردوں نے پھر اس علم کو آگے بڑھایا، تو اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اصول تو وضع کی ہے لیکن باقاعدہ اس میں تصنیف نہیں کی، تو لیکن ابو الوفا الابغانی نے مقدمہ تحقیق اصول السرخسی میں تفصیل سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پہلی کتاب کتاب الرائے میں ان اصول کو لکھا گیا ہے۔ یہ سب سے پہلی کتاب کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے۔ تو یہ ہے اصول شاشی اور اصول فقہ کے ہمارا پہلا سبق، انشاءاللہ اس کے بعد جتنے بھی کتابیں ہیں ہمارے بس کے مطابق جتنی بھی ہیں انشاءاللہ سب کو شروع میں انہیں تفصیل سے پڑھائیں گے۔ پھر بھی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔